آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود فلما جاء، پھر جب آ گیا، امرنا، ہمارا حکم یعنی عذاب، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معه، جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی، اور رسوائی سے بھی، یومئذ، اس قیامت کے دن کی، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی، وہی نہایت طاقتور، العزیز، بہت زبردست ہے۔ فرمایا فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ہم نے بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کو۔ اہل ایمان پر نہ تو چیخ کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی زلزلے نے انہیں تہ و بالا کیا، وہ اللہ کے نبی کی ہمراہی میں الگ تھلگ رہے اور اس عذاب سے بچ گئے۔ فرمایا ان کا محفوظ رہنا، برحمت منا، ہماری خاص مہربانی سے ہوا، وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور نبی کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور عذاب سے بچا لیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذ، اس دن کی رسوائی سے بھی بچ گئے جس دن اللہ نے باقی قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت والے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرمایا ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور بھی ہے اور غالب بھی، وہ جس طرح چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس نے کسی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو تیز گرم ہوا بھیج کر تباہ کیا، کسی کو چیخ اور زلزلہ بھیج کر نابود کر دیا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو ہمارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ناقۃ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد تھے، ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ
والسلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ وَأَخَذَ اور پکڑا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، الصیحۃ چیخ نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے منہ گرے ہوئے۔ اس قوم پر ایک تو دھماکہ کا عذاب آیا، دوسرے اسی وقت شدید زلزلہ کے جھٹکنے لگنا شروع ہو گئے، اور ممکن ہے کہ دھماکے کی آواز بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی ہو۔ اس دور عذاب سے وہ اپنے گھروں میں مر کھپ گئے، اور یہ بستی ایسے ویران برباد ہو گئی جیسے یہاں کوئی کبھی انسان آباد ہی نہ ہوا تھا۔ اور ان کا یہ عبرتناک انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں وغیرہ کو ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، جو ان کے اس آڑے وقت میں ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ واضح رہے کہ قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں صیحہ چیخ کا عذاب، کہیں زلزلہ رجفہ، کہیں صاعقہ اور کہیں طاغیہ کا ذکر ہے۔ لہذا ان تمام تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب عذاب آیا تو اول نظر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے ایک چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا جس سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی ہلاکت کا سبب زلزلہ رجفہ ہے۔ ارشاد ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور زلزلے کا سبب چیخ صیحہ ہے۔ پس کہیں تو آیات میں سبب قریب یعنی رجفہ کو ذکر کر دیا ہے، اور کہیں سبب بعید یعنی صیحہ کو ذکر فرما دیا ہے۔ اب رہ گیا تیسرا لفظ صاعقہ، تو اس کے معنی لغت مطلق عذاب کے بھی آتے ہیں۔ ارشاد ہے فَعَتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس لیے بعد آیات میں عذاب کو صاعقہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نیز اس عذاب کے لیے ایک چوتھا لفظ بھی آیا ہے طاغیہ بمعنی حد سے متجاوز، تو چونکہ یہ عذاب حد سے متجاوز تھا اس لیے اس کو طاغیہ سے بھی تعبیر فرما دیا، پس کوئی تعارض نہیں رہا۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹ کے قتل کا بڑا غم تھا، اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک ساتھ عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر شرک مبتلا، غرور اور تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارانک شہر خاموشی میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق آپ کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آ رہا ہے کہ قوم پر عذاب کے بعد اور صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے تھے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فاتح کے لیے آتے ہیں۔ کعلم گویا کہ نہ یغنو فیہا رہے تھے وہ ان گھروں میں، الا آگاہ رہو ان سمودا بے شک قوم سمود نے کفروا ربہم انکار کیا اپنے رب کا، الا بودن سن لو دوری ہے لثمود سمود کے لیے۔ فرمایا اللہ کی وحدانیت کے انکار اور نبی کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا، اخذ الذین ظلموا الصیحہ اور پکڑ لیا ظلم کرنے والوں کو چیخ نے، اوپر سے چیخ آئی جیسے کہ دوسری جگہ آتا ہے، نیچے سے زلزلہ بھی آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، وہ اوندے منہ گر پڑتے ہیں۔ قوم سمود کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اللہ نے فرمایا اور ایسے ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ تھے، ان کی تمام بستیاں ویران ہو گئیں، وہاں کوئی فرد بشر نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ ان کے علاقے میں 1700 قصبات اور شہر آباد تھے۔ یہ ظلم کا نتیجہ تھا۔ ظلم، کفر، شرک سر فہرست ہیں۔ نبی کی توہین، شعائر اللہ کی توہین، جزائے ملک کے انکار کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ ان کے بڑے بڑے محلات تھے جو ویران ہو گئے، ان میں بسنے والا کوئی متنفس وہاں باقی نہ رہا۔ اللہ نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت تنبیہ بنا دیا۔ فرمایا الا ان سمود کفروا ربہم قوم سمود نے پھر رب کے ساتھ کفر کیا، اس کی توحید کا انکار کیا، نبی کی نافرمانی کی۔ الا بعدا لثمود خبردار دوری اور ہلاکت ہے قوم سمود کے لیے۔ بعد کے معنی دوری ہے، یعنی وہ خدا تعالی رحمت سے دور ہو گئے، اور بعد کے معنی ہلاکت بھی آتا ہے، چنانچہ یہ لوگ صفحہ ہستی سے بالکل نابود ہو گئے۔ یہ تو اس دنیا میں عذاب آیا اور آخرت کا مرحلہ بھی آگے ہے۔ غرض کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی رب کے ساتھ کفر کرے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ سزا صرف قوم عاد یا قوم سمود کے لیے تھی، بلکہ ہر نافرمان ایسی سزا میں پکڑا جا سکتا ہے۔ مالک الملک اپنے قانون محال کے مطابق کسی فرد یا قوم کو مہلت دیتا رہتا ہے، مگر جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بیان کردہ قوموں افراد کے برے انجام کو پڑھ یا سن کر اس حقیقت کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ کوئی بھی قوم یا فرد اپنے آپ کو اس وقت سے تباہی کے گھاٹ سے اتارنے پر تیار کر لیتی ہے جب وہ کسی بھی صورت اپنی اصلاح یا اپنے معاملات کو درست
کرنے پر آمادہ تیار نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی اقوام سابقہ کی بہت سی عادات بد پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر بد اعتقادی، جنسی بیرا روی، ماپ تول میں کمی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا عطا کردہ مال پر شکر ادا کرنے کے بجائے گمان تکبر کرنا عام ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے پہلے دنیا میں بھی ہم پر اپنی گرفت نازل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی اجتماعی ہلاکت سے بچاؤ کی دعا کی تھی۔ اس کی وجہ سے امت مسلمہ اجتماعی عذابوں کا نشان نہیں بنی، لیکن انفرادی جزوی عذاب آنے کا سلسلہ تاحال باقی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت پر بھی نظر رکھیں اور ہر قیمت پر اپنی اصلاح کرنے کی جستجو کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔